بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں پیش ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ حالات۔ ممکن تھا کہ تاریخ اس شخص کی طرف بھی کوئی توجہ نہ کرتی اور اس کا کوئی خیال دل میں لائے بغیر اسی طرح گزر جاتی جس طرح اس سے پہلے کے لاکھوں عربوں کو نظر انداز کرتی ہوئی گزر گئی ہے، لیکن اسلام نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع عطا کیا کہ وہ اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے اس دور کی بڑی بڑی طاقتوں سے ملے، یعنی روم اور ایران کے بادشاہوں سے، اور ان دونوں بادشاہوں سے ان کی ملاقات کے ساتھ ایک ایسی داستان بن گئی جو ہمیشہ کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہو چکی ہے اور جس کو تاریخ برابر دہراتی رہے گی۔ ایران کے بادشاہ کے ساتھ ان کی ملاقات کا قصہ سن 6 ہجری سے تعلق رکھتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ذریعے عجمی بادشاہوں کے پاس دعوتی خطوط ارسال فرمائے اور ان خطوط کے ذریعے انہیں اسلام کی دعوت دینے کا ارادہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کام کے دوران پیش آنے والے خطرات کا پورا اندازہ تھا، کیونکہ ان قاصدوں کو ایسے دور دراز علاقوں میں جانا تھا جن سے اس سے پہلے ان کو کوئی واسطہ نہیں پڑا تھا، اور پریشانی یہ تھی کہ وہ ان بادشاہوں کے مزاج اور زبانوں سے بھی بالکل ناواقف تھے۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ ان بادشاہوں کو اپنے پرانے دین کو چھوڑنے اور اسلام کو اختیار کرنے کی دعوت دینی تھی، یعنی ایک ایسی قوم کے دین میں داخل ہونے کی دعوت تھی جو گزشتہ زمانہ میں ان کے حکم پر عمل کرنے والی رہ چکی تھی۔ یقیناً یہ ایک نہایت پرخطر سفر تھا جس پر روانہ ہونا موت کے منہ میں جانے اور اس سے زندہ و سلامت واپس آنا نئی زندگی پانے کے برابر تھا۔ معاملے کی اس اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو مشورے کے لیے جمع فرمایا اور ان کے سامنے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے عجمی بادشاہوں کی طرف بھیجوں۔ تم لوگ اس میں مجھ سے اختلاف نہ کرنا، جیسا کہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اختلاف کیا تھا۔ جواب میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کا ہر پیغام خوشی خوشی پہنچانے کے لیے تیار ہیں، آپ ہم کو جہاں چاہیں بھیج دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب اور عجم کے بادشاہوں کے پاس اپنے خطوط پہنچانے کے لیے 6 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا انتخاب فرمایا۔ ان 6 میں سے ایک حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہیں ایران کے بادشاہ کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اونٹنی کو سواری کے لیے تیار کیا اور بیوی بچوں سے رخصت ہو کر روانہ ہو گئے۔ وہ راستے میں صحراؤں اور میدانوں کو طے کرتے اور سفر کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے ایران پہنچے تو درباریوں سے کسریٰ کے ساتھ ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کو اس خط سے بھی آگاہ کر دیا جسے وہ بادشاہ کے لیے لے کر آئے تھے۔ پہلے زمانے میں ہر ایرانی بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا اور یہ ایران کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام خسرو پرویز تھا۔ کسریٰ کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے دربار کی خوبصورتی اور صفائی کا حکم دیا اور اپنے تمام بڑے بڑے افسروں کو دربار میں حاضری کی ہدایت کی۔ جب ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں تو اس نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار میں آنے کی اجازت دی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ کے دربار میں اس حال میں آئے کہ اس وقت ان کے جسم پر ہلکا سا کمبل اور معمولی سا چوغا یعنی جبہ تھا اور ان کی شکل و صورت سے دیہاتی عربوں کی سادگی کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن ان کا سر بہت بڑا اور قد کافی لمبا تھا اور ان کے دل میں اسلام کی عزت اور عظمت اور ایمان کی قوت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ کسریٰ نے جب ان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو ایک درباری کو اشارہ کیا کہ وہ خط ان کے ہاتھ سے لے لے، مگر حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ میں یہ خط اپنے ہاتھ سے تجھے یعنی کسریٰ کو دوں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا، چھوڑ دو اس کو، میرے پاس آنے دو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسریٰ کے قریب جا کر خط اس کے سپرد کر دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے عرب ترجمان کو بلایا جو حیرہ کا باشندہ تھا اور اسے اپنے سامنے خط کھولنے اور اس کو پڑھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
من محمد رسول اللہ الی کسری عظیم فارس سلام علی من اتبع الہدی۔ ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے ایران کے بادشاہ کسری کی طرف، سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کی راہ پر چلا۔ خط کا اتنا حصہ سنتے ہی اس کے سینے میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں پھول گئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط کا آغاز اپنے نام سے فرمایا تھا۔ اس نے ترجمان کے ہاتھ سے خط جھپٹ لیا بغیر یہ جانے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور اس خط کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے چیخ اٹھا، میرا غلام ہو کر اسے یہ جرأت کیسے ہوئی کہ مجھے اس طرح مخاطب کرے؟ پھر اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار سے نکال باہر کرنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ وہاں سے نکال دیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار سے نکلے تو انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ اب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے، کیا وہ قتل کر دیے جائیں گے یا انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن پھر انہوں نے اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پہنچانے کے بعد اب میرا جو بھی حشر ہو، مجھے اب اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اپنی سواری پر سوار ہو کر چلے گئے۔ ادھر جب کسریٰ کا غصہ جاتا رہا تو اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ اپنے سامنے پیش کیے جانے کا حکم دیا، لیکن وہ نہیں ملے۔ اس کے آدمیوں نے انہیں بہت تلاش کیا مگر ان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ ان لوگوں نے جزیرہ عرب تک جانے والے تمام راستوں کو چھان مارا مگر وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار نبوی میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کسریٰ کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی مکمل کارگزاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا دی، اور خط پھاڑنے کے واقعے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا۔ ان کی پوری کارگزاری سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا، مزق اللہ ملکہ، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ ادھر کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ اس شخص کے پاس جس نے حجاز میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اپنے 2 قوی اور بہادر آدمیوں کو بھیجو اور انہیں حکم دو کہ اسے پکڑ لائیں اور میرے سامنے پیش کریں۔ حکم کے مطابق بازان نے اپنے 2 مضبوط ترین آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کے لیے روانہ کیے، اور ان دونوں کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط بھیجا جس میں اس نے لکھا، آپ بلا تاخیر ان دونوں آدمیوں کے ساتھ کسریٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے چلے آئیں۔ اس نے ان دونوں سے یہ بھی کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات اچھی طرح جان لینے کے بعد اس کو آگاہ کریں۔ وہ دونوں تیز رفتاری کے ساتھ سفر طے کرتے ہوئے طائف پہنچے، وہاں ان کی ملاقات قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ہوئی۔ ان دونوں نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں۔ تاجروں کو جب معلوم ہوا کہ کسریٰ کے فوجی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو تاجر خوش ہو کر مکہ مکرمہ پہنچے، اور انہوں نے قریش کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا، یہ بات تمہارے لیے بڑی خوشی کی ہے کہ کسریٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑ گیا ہے اور اس نے تمہیں ان کے شر سے نعوذ باللہ بچا لیا ہے۔ ادھر ان دونوں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا، وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اور بازان کا خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کرتے ہوئے کہا، کسریٰ نے اپنے حاکم بازان کو ہدایت کی ہے کہ وہ آپ کو لانے کے لیے کسی کو بھیجے، چنانچہ ہم اسی لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اگر آپ ہماری بات مان لیں تو ہم کسریٰ سے بات کر کے آپ کے لیے رعایت حاصل کر لیں گے اور آپ کو اس کی طرف سے پہنچنے والی ہر متوقع تکلیف اور اذیت سے بچا لیں گے، لیکن اگر آپ نے ہماری بات ماننے سے انکار کیا تو آپ خود اس کی طاقت سے بخوبی واقف ہیں۔ آپ یہ بات بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ آپ کو اور آپ کی پوری قوم کو تباہ و برباد کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا، آج تو تم لوگ اپنے ٹھکانوں کو واپس جاؤ، کل پھر آنا۔ جب دوسرے دن وہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، کیا آپ نے ہمارے ساتھ چلنے اور کسریٰ سے ملنے کے لیے تیاری کر لی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، آج کے بعد تم کسریٰ سے نہیں مل سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے شیرویہ کو فلاں مہینے کی فلاں رات اس کے اوپر مسلط کر کے اسے ہلاک کروا دیا ہے۔ جب ان دونوں نے یہ سنا تو ان کے چہروں پر دہشت اور حیرت کے آثار ظاہر ہوئے اور وہ گھور گھور کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولے، جانتے ہیں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ ہم بازان کو لکھ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ سچ ہے، اور اس کو یہ بھی لکھ دینا
کہ میرا دین کسرا کی سلطنت کے آخری حدود تک پہنچ کر رہے گا، اور اسے یہ بھی لکھ دو کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہارا یہ سارا زیر حکومت علاقہ تمہارے سپرد کر کے تم کو تمہاری قوم کا حکمران بنا دوں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی خبر سے اس کو مطلع کیا۔